اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا قرآن مقدس میں یہ فرمان ہے اور حکم ہے کہ مصائب میں اور مشکلات میں ہمیشہ مجھ ہی کو پکارو۔ میں ہی تمہاری پکاریں قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ یہ جو ہم اللہ کو پکارتے ہیں، جسے عربی میں دعا کہتے ہیں، دعا، اللہ سے مانگنا، اس مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ رب العزت نے خود سکھایا ہے۔ قرآن مقدس کی جو پہلی سورت ہے، سورۃ الفاتحہ، اس کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ۔ ایک دفعہ کہیں سب، تعلیم المسئلہ۔ مسئلہ کہتے ہیں سوال کرنا، درخواست پیش کرنا، گزارش کرنا، اور تعلیم کا معنی ہے سیکھنا، سکھانا۔ سورۃ فاتحہ کو تعلیم المسئلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس سورت میں اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ کہ مجھ سے مانگنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے۔ سورۃ فاتحہ میں ہر بندے نے اللہ سے ایک چیز مانگنی ہے، اہدنا الصراط یہ سوال ہے ہر نمازی کا، اور یہ درخواست ہے ہر نمازی کی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس صورت میں اللہ نے اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ میرے دربار میں آؤ اور اپنی گزارش پیش کر دو، میرے دربار میں آؤ، یا اللہ میرے بیمار کو شفا دے دے،
یا اللہ مجھے مقدمے سے رہائی دے دے، یا اللہ مجھے اولاد کی نعمت دے دے، کاروبار میں برکت دے دے، بارش عطا کر دے۔ یہ مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ رب سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا سوال، اپنی گزارش، اپنی درخواست پیچھے کر دے اور اللہ کی صفتیں بیان کرنی شروع کر دے۔ یہ سورۃ فاتحہ میں رب نے اپنے سے مانگنے کا کیا سکھایا؟ وہ نمازی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ ایک وعدہ کر مجھ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے اور تیرے سوا ہم مدد کے لیے کسی اور کو پکارتے بھی نہیں۔ جب نمازی اللہ کی تعریفیں کرتا 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 ایاک نستعین پہ پہنچتا ہے تو اللہ آسمان سے آواز لگاتے ہیں فاسأل یا عبدی، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ میری اتنی تعریفیں کی ہیں، میری اتنی صفتیں بیان کی ہیں، دولت مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، زمینیں، باغات، جائیداد، کاروبار، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اور نمازی کہتا ہے مولا اتنی تیری تعریفیں جو کی ہیں یہ دولت کے لیے، اولاد کے لیے، زمینوں کے لیے نہیں کی ہیں، یہ تو نے کافروں کو بھی دی ہیں۔ میں تو تجھ سے وہ چیز مانگ رہا ہوں جو تو صرف مومنوں کو عطا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ عام طور پر لوگ اس کا معنی کرتے ہیں دکھا ہم کو راستہ سیدھا، یہ معنی صحیح نہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں، ہر نماز میں مانگ رہے ہیں، تو الیاذ باللہ آپ نے صراط مستقیم نہیں دیکھ رکھا تھا کہ پھر اللہ سے کہتے ہیں کہ صراط مستقیم دکھا؟ صحابہ بھی یہی دعا مانگتے ہیں، صحابہ نے صراط مستقیم نہیں دیکھ رکھا تھا؟ اگر نمازی نے صراط مستقیم نہیں دیکھ رکھا تو مسجد میں آیا کیوں؟ اس نے وضو کیوں کیا؟ اس نے قبلے کی طرف رخ کیوں کیا؟ اس نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یہ سب کچھ اقرار کیوں کیا ہے؟ اس نے صراط مستقیم نہیں دیکھا۔ معنی یہ ہے جو صحابہ سے منقول ہے، اہدنا اے ثبتنا، جس صراط مستقیم پہ تو نے ہمیں چلایا ہے مرتے ٹائم تک اس رستے پہ پکا رکھ۔ کیا معنی ہوگا؟ اس رستے پہ پکا رکھ۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں اردو میں سب سے پہلا ترجمہ جس عالم نے کیا ہے نا، اس کا نام ہے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے، انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا۔ انہوں نے اہدنا کا ترجمہ کیا ہمیں چلا، دکھانا
ہمیں چلا. تو ان میری زبان تے سمجھ آ رہی ہے؟ میں سمجھا تو گونگے ہو کہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی. یہ جو ہدایت ہے نا، یہ دو قسم کی ہوتی. ایک قسم ہے اراۃ الطریق، جسے فارسی میں کہتے ہیں راہ نمودن، راستہ دکھانا. مثلا میں کلر سیدہ کے اڈے پہ اترا، میں نے مولانا کے پاس آنا تھا، میں نے ان کی مسجد کا پوچھا، ایک بندے نے میری رہنمائی کی، اس سڑک سے چلے جاؤ. ہوں جتنے چکر میں لا کے آؤ تو من گلیاں بھی یاد کو نہیں. ادھر سے چلے جاؤ، آگے گلی آئے گی، وہاں سے دائیں مڑ جانا، پھر گلی آئے گی، بائیں مڑ جانا، پھر دائیں مڑ جانا. یہ ہے دکھانا، رستے کا دکھانا. اس میں غلطی کا احتمال ہے. ہو سکتا ہے میں وہ گلی نہ مڑوں، دوسری مڑ جاؤں، پھر میں بھٹک جاؤں. دوسرا ہدایت کا معنی ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، فارسی میں کہتے ہیں بمنظر رسانیدن. وہ کیا ہے؟ جس بندے سے میں نے مولانا کی مسجد کا پوچھا نا، وہ مولانا کا مقتدی تھا، جاننے والا تھا. اس نے سوچا یہ مسافر ہے، کدھر رلدا پھردا رہے گا. اس آکھا موٹر سائیکل دے میرے پیچھے باہ. اس نے مجھے موٹر سائیکل پہ بٹھایا، اس مسجد کے سامنے لا کے اس نے کہا یہ ہے مولانا کی مسجد. اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت کا دوسرا معنی مراد ہے ہمارا بازو پکڑ کے ہمیں جنت کے دروازے پہ پہنچا دے. اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اس رستے پہ کیا رکھ؟ پکا رکھ. تو رب سے مانگنے کا طریقہ یہ سکھایا گیا کہ اپنی درخواست اور گزارش پیچھے کر دے اور رب کی کیا کرنے لگ جا؟ تعریف. میں ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگی. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر. اللہم تو حرف ندا ہے. اللہم کا کیا میں نے اے اللہ. مقصود بن ندا کہاں گیا؟ یعنی کیوں ندا کی ہے رب کو؟ اتنی صفتیں کرتا آ گیا. مالک الملک تو ہے، عزت دینے والا تو، ذلت دینے والا تو، رزق دینے والا تو، رات کو دن میں داخل کرنے والا تو، دن کو رات میں داخل کرنے والا تو، زندے سے مردہ نکالنے والا تو، مردے سے زندہ نکالنے. اتنی جو تعریفیں کی ہیں رب کی، آگے دعا تو ذکر ہی کوئی نہیں. کیوں ذکر نہیں کی؟ ہر بندے کی دعا الگ ہوتی ہے. کسی نے بیٹا مانگنا ہے، کسی نے صحت مانگنی ہے، کسی نے رہائی مانگنی ہے. تو مفسرین نے مقصود بن ندا ذکر کیا، فقض حاجتی، اے ان صفتوں کے مالک میری حاجت کو بھی پورا کر. تو یہ بھی طریقہ سکھایا دعا مانگنے کا کہ اللہ کی کیا کر؟ تعریف. میرے آقا نے پھر طریقہ سکھایا ہے کہ جب دعا مانگنی ہے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے. جس طرح بھی کر لو، یا رحمان، یا رحیم، یا غفار، یا خبیر، یا بصیر، اس کی صفتیں ذکر کر لو. یا رب العالمین، جو بھی آپ کو آتی ہیں. آپ سب سے بہترین ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے اللہ کی صفتوں کا تذکرہ کرو، پھر میری ذات پر تحفہ درود بھیجو، پھر اپنی دعا مانگ لو. یہ طریقہ ہے جنازے کا. جنازے میں پہلی تکبیر کے بعد کیا ہے؟
ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود، تیسری تکبیر کے بعد دعا. یہ طریقہ ہے. پہلے اللہ کی ثنا، پھر آقا پہ درود، پھر اپنی دعا، آخر میں پھر درود. شاید اس سے پہلے آپ کو کسی نے یہ بات بتائی یا نہیں بتائی، یقیناً کسی عالم نے بتائی ہوگی. جتنے عمل ہم کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے، جتنے عمل بھی ہم کرتے ہیں، قبول ہوئے یا نہیں قبول ہوئے اس میں شک ہے. تہجد آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی ضروری تو نہیں کہ قبول ہو رہی. آپ نے مسجد بنائی ہے، کوئی لازمی نہیں کہ اللہ اس کو قبول کر لے. ہر عمل کے قبول ہونے میں اور نامقبول ہونے میں شک ہے. میرے آقا پہ درود پڑھنا ایسا عمل ہے جو کبھی نامقبول نہیں ہوتا، ہمیشہ ہی قبول ہوتا ہے. صرف درود ایسا عمل ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ مقبول ہوتا ہے، تو میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اہل علم لوگ جانتے ہیں، یہ طالب علم بھی جانتے ہیں، علماء بھی جانتے ہیں. یصلون مضارع کا صیغہ ہے. مضارع کے صیغے میں دوام پایا جاتا ہے، استمرار پایا جاتا ہے. ان حرف تاکید ہے. کیا معنی کریں گے؟ اللہ نے رحمت بھیجی؟ نہیں، یہ معنی نہیں ہو سکتا. اللہ رحمت بھیج رہا ہے، یہ بھی معنی نہیں ہو سکتا. اس میں دوام اور استمرار کا معنی پایا جاتا ہے. معنی کریں گے 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ، لہجہ، سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جس میں رب اپنے نبی پہ رحمت نہ بھیج رہا. یہ معنی ہوگا ان اللہ و ملائکتہ یصلون. ہر وقت رحمتیں اتر رہی ہیں، اتر رہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلو، ایمان والو تم بھی درود پڑھو. تو ہم نے کہا یہ منہ اور میں آپ پر درود پڑھوں؟ ہم نے جواب میں اللہ کو کہا اللہم صلی علی محمد. یہ دعا ہے. اللہم کے ساتھ جو چیز شروع ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ دعا ہوتی ہے. ہم نے جواب میں کہا اللہم صلی علی محمد. اے اللہ تو رحمت بھیج محمد عربی پر صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ نے غور سے سننی ہے میری بات. یہ میں نے ایک عمل کیا ہے، ایک دعا مانگی ہے. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد پر. ادھر 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں جس میں رحمت نہ اتر رہی ہو. ادھر ہماری دعا پہنچ گئی، اللہ نے اسے بھی قبول کر لی، کیونکہ وہاں تو رحمتوں کا سلسلہ جاری ہے. تو ہماری دعا بھی قبول ہو گئی. پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے، پھر اس کے بعد آقا پہ درود پڑھنا ہے، پھر درمیان میں دعا مانگنی، پھر جب دعا ختم کرنی ہے تو پھر درود پڑھنا ہے. اللہ جو رحمتوں والا ہے، اللہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، اس سے یہ بعید ہے کہ پہلی دعا بھی قبول کر لے اللہم صلی علی محمد. اس نے تو قبول ہونا ہی ہونا ہے، اس نے تو مردود ہونا ہی نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ اللہ پہلی دعا کو بھی قبول کر لے، آخری دعا کو بھی قبول کر لے اور درمیان والی کو قبول نہ کرے. تو جب پہلی دعا کو بھی قبول کرے گا، آخری دعا کو بھی قبول کرے گا، تو اللہ درمیان والی دعا کو بھی قبول کر لے. تو دعا مانگنے کا جو طریقہ سکھایا سورۃ فاتحہ میں،
اور اس کا نام رکھا تعلیم المسئلہ۔ ہم میں سے ہر ایک نے یہ دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر کیا رکھ، پکا رکھ، مضبوط رکھ۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ورنہ تو ہر فرقے والا کہتا ہے میں سیدھے رستے پر ہوں، بریلوی کہتے ہیں ہم سیدھے رستے پہ ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہم سیدھے رستے پہ ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہم سیدھے رستے پہ ہیں، سنی کہتے ہیں ہم سیدھے رستے۔ تو ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں۔ اگر ہر ایک کا خیال نہ ہو تو نماز میں یہ دعا کیوں مانگے اہدنا الصراط المستقیم؟ اسے یقین ہے کہ میں سیدھے رستے پر ہوں، اور وہ رب سے کہتا ہے کہ مجھے اسی رستے پہ پکا رکھ جس پہ میں چل رہا ہوں۔ تو ہر عالم، ہر خطیب، ہر فرقہ مدعی ہے کہ میں سیدھے رستے پر۔ عوام پریشان ہے، جو قرآن سے واقف نہیں، حدیث سے واقف نہیں، ترجمہ نہیں جانتے، وہ پریشان ہیں۔ اتنے پریشان نہ ہو، وہ باہر تسی پریشان ہوندے ہو۔ پھر آپ باتیں کرتے ہیں باہر بیٹھ کے، او جی ساڈا بیڑا تے مولویاں غرق کر چلے، وہ مولوی کچھ کہتا ہے، وہ مولوی کچھ کہتا ہے، وہ بھی مولوی اور وہ بھی عالم ہے اور وہ بھی عالم۔ کچہریوں میں جب جاتے ہو، عدالتوں میں، تو ہر چیمبر کے باہر نہیں لکھا ہوا BA LLB، نہیں لکھا ہوا؟ پھر پہلے چیمبر وڑ کے وکیل کر لیندے ہو؟ سب نے BA LLB لکھا ہوا ہے۔ وہاں تو بڑی تحقیق کرتے ہو یار، لوگوں سے پوچھتے ہو کیڑا وکیل چنگا، کیڑی بحث چنگی کردہ، کس دی پوزیشن ٹھیک ہے، کدائی فریق مخالفت نال تے نہیں مل کھلوندا، پھر وکیل آپ بناتے۔ ساڈے سرگودے چوکاں چ بیٹھے ہوندے نے، صبح مستری تیسی کرنڈی لے کے تے مکان بنانا ہوئے تے چوک تو مستری لے آندے ہو، تیسی کرنڈی تو اس کول بھی ہے، بھئی بھائی میں مکان بنانا، میرا مکان بنا۔ اس وقت تو بڑی تحقیق کرتے ہو، پتھر کیڑا چنگا لاندا تے چپس کیڑی چنگا پاندا تے فرش دے لیول کیڑا مستری چنگا کردا تے مشورے دوستوں سے۔ پھر دوست کہتے ہیں فلاں مستری ہے یار بڑے ہاتھ صفائی ہے، تو آپ اس مستری کو مل کے کہتے ہیں پہلے اپنا کام وکھا، میں مکان بنانا۔ بڑی تحقیق کر دے۔ جدو پینڈس جا کوئی تکلیف ہوئے تو جڑا پہلا سرجن ہوئے اس دے کلینک وچ وڑ جاندے ہو، بے پاڑ میرا پیٹ، ڈاکٹر تو اس کے بورڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس وقت تو بڑی تحقیقیں کرتے، علاج کروانا ہوئے تے ڈاکٹر دی تحقیق، مکان بنانا ہوئے تے مستری دی تحقیق، وکیل کرنا ہوئے تے وکیل دی تحقیق۔ بس اسلام اور دین رہ گیا ہے، وہ بھی مولوی ہے تے یہاں کیوں تحقیق نہیں کرتے ہو؟ یہاں کیوں نہیں دیکھتے ہو کس کے پاس اللہ کا قرآن ہے، کون کس سے کہانیاں بیان کر رہا ہے، اور اللہ کا قرآن کون سنا رہا؟ اس میں آپ فرق کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ 4:57 ہوئے دن کے، کتنے ہوئے؟ 4:57 دن کے 4:57 میں۔ آپ کے مولانا کہتے ہیں اے صبح دے 4:57، میں کہتا ہوں شام کے 4:57۔ آپ کے خطیب عالم صاحب کہتے ہیں نہیں یہ صبح دے 4:57۔ ہمارا تکرار ہو گیا۔ آپ میں سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا بندیالوی صاحب تسی ساڈے مہمان ہو تے ساڈے واسطے قابل احترام ہو تے اے بھی ساڈے خطیب تے عالم ہیں، تسی بھی صحیح آکھ دیو تے اے بھی صحیح آکھ دیو۔ بڑا فیصلہ کیتا ہی بھائی، مزہ نہیں آ گیا فیصلے دا؟ وہ بھی مولوی اور وہ بھی مولوی، اس کی آپ کو سمجھ نہیں آتی، اتنی بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ قرآن کون سنا رہا ہے اور کس سے کہانیاں کون سنا رہا ہے۔ اتنا تو فرق کیجئے۔
صراط مستقیم خود رب نے قرآن میں بیان کی، سورت مریم میں، سورت مریم کے دوسرے رکوع میں جب حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بولے اور تقریر کرتے 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 اخیر میں آ کے حضرت عیسیٰ نے کہا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط، وہ اللہ جو میرا پالنہار ہے، تمہارا پالنہار ہے، میری نشو و نما کرنے والا ہے، تمہاری نشو و نما کرنے والا ہے، مجھے پروان چڑھانے والا ہے، تمہیں پروان چڑھانے والا ہے، میری ضروریات زندگی پوری کرنے والا ہے۔ یہ میں نے رب کا معنی کیا ہے، میری ضروریات زندگی پوری کرنے والا ہے اور تمہاری ضروریات زندگی پوری کرنے والا ہے، اسی ایک اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط، یہ ہے سیدھا راستہ۔ عبادت ایک بدنی ہوتی ہے جس کا بدن کے ساتھ تعلق ہے۔ سجدہ کون سی عبادت بنے گا؟ بدنی۔ رکوع بدنی، طواف بدنی، حجر اسود کو چومنا بدنی، احرام باندھنا بدنی۔ ایک عبادت مالی ہوتی ہے، زکوٰۃ، صدقہ، عشر، خیرات، نذر، نیاز، یہ سب کون سی عبادت ہوگی؟ ایک عبادت قولی ہوتی ہے جس کا تعلق انسان کی زبان سے ہوتا ہے، جس کو عربی میں دعا کہتے ہیں، ہماری زبان میں پکار کہتے ہیں۔ مصائب میں، مشکلات میں غائبانہ پکار، غائبانہ، یہ غائبانہ ذرا ذہن میں رہے، غائبانہ پکار۔ غائبانہ پکار یہ ہوتی ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، یہ پکار عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ہر قسم کی عبادت صرف اللہ ہی کی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا رستہ۔ یہاں اہل علم بیٹھے ہیں، طلبہ بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی ہیں۔ الصراط المستقیم کا جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے، اس سے مراد کون سا رستہ ہے جس کو پچھلی آیت میں ذکر کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مولا یہ جو رستہ ہے نا، یہ جو رستہ ہے صرف تیری ہی عبادت کرنا اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگنا، مولا مرتے ٹائم تک اس رستے پہ کیا رکھ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔